آپ نے پہلے اتنا ہی غلط کی کہ گل پلازا جل رہا ہے. یہ گل پلازا نہیں جل رہا, یہ کراچی جل رہا ہے. آپ کو جلتی آگ نظر آ رہی ہے, ہر گھر کی بھوک نہیں نظر آ رہی, ہر گھر کے اندر حالات نظر نہیں آ رہے, ہر گھر کی تباہی نہیں نظر آ رہی. ٹریفک جام میں مرنے والے, ٹینکر سے مرنے والے, کرنٹ سے مرنے والے, گٹر میں گر کے مرنے والے, ٹوٹی سڑک پہ گر کے ایکسیڈنٹ ہونے والا, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. آپ کا مستقبل پاکستان بننے کے بعد سے تاریخ کر دیا گیا. سندھ کا شہر کراچی, جس کے پاس پورٹ ہے, جس کے پاس سمندر ہے, جس کے پاس وسائل ہیں, وہاں کے عوام ایم اے جناح روڈ جو قائد اعظم یہاں سے گزرا کرتے تھے, اس کا حال دیکھ لو. یہ آپ لوگوں کو غلام بنانے کے لیے یہ سندھ حکومت کو رکھا گیا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو ذہنی مریض کر کے غلام بنائے. آپ کے حقوق آپ لے نہ سکو, آپ کو نہ صحت دیں گے نہ پانی دیں گے. مراد علی شاہ ہو یا میئر کراچی ہو یا صوبائی قومی اسمبلی کے ممبر ہو, ان کے بچے نہ اس آگ میں جل رہے ہیں نہ غریبی کی آگ میں جل رہے ہیں. پوری دنیا گھومتے ہیں, کراچی کو کچھ دے نہیں سکے. تو یہ آپ کے لیے سازش کا حصہ ہے. اسی طرح جلتے رہو گے, مرتے رہو گے. پاکستان زندہ باد کا ہم نعرہ لگائیں گے, لیکن اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے. چپ رہنا, کچھ نہ کہنا, ظلم خاموشی سے سہتے رہنا, وطن کو یوں ہی لٹتے تکتے دیکھتے رہنا, کیونکہ تمہارے بچوں کے مستقبل کو تمہیں پتہ نہیں ہے. انجینئر بنیں گے کہ پائلٹ, ڈاکٹر بنیں گے کہ بینک مینیجر. کیوں کہ یہاں پر بچہ پیدا تو ہو جاتا ہے, خوشیاں بھی منا لی جاتی ہیں, لیکن وہ کب چلے گا یار. یہاں پر تو وہ بھی مائیں تھی جو حملہ تھی, بچے پیدا نہیں ہوئے اور جل گئے. یہ وہی بچہ تھا جو پاکستان کا وزیر اعظم صدر بنتا. انہوں نے اس ماں کا بچہ جلا دیا کہ وہ صدر وزیر اعظم بن کے ہمیں خوشحال نہ کر دے. تو ہم تو پاکستان بننے کے بعد سے غلام ہیں اور غلام ہی رہیں گے یار. تمہیں صاف پانی نہیں دے سکے, صحت نہیں دے سکے, روزگار نہیں دے سکے. یار کیا کوئی سائنس ہے پنجاب پاکستان میں نہیں ہے, اسلام آباد پاکستان میں نہیں ہے, وہاں جیسی سڑکیں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تم کو غلام بنانا تھا, اور یہ غلامی تمہارا مقدر بنا دی گئی. تمہیں ذہنی مریض کر دیا گیا, تمہیں اپنی ذات کے مفادات کے کھول میں قید کر دیا گیا. السلام علیکم, آفاق فاروقی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے. یہ ویڈیو میں نے صرف ان کے لیے لگایا, ان بے حس بے ضمیر دانشوروں کے لیے جو بے نظیر کی برسی کے موقع پر سندھ آئے لاڑکانہ, اور جنہوں نے بیان کیا کہ جی سندھ تو بہت خوشحال ہو گیا ہے اور ترقی کی عظیم مثالیں. اور روز بلاول بھی کہتا ہے کہ ہمارا مقابلہ تو باقی صوبوں سے نہیں, دنیا سے ہے. بلا شبہ وہ پوری دنیا میں اپنا ایک نیا منفرد مقام بنا رہے ہیں. آپ نے سن تو لیا ہوگا کہ 100 کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں, اور بہت سے لوگوں نے وہ آڈیو بھی سنی ہوگی جو اندر سے لوگوں نے ٹیلی فون کیے ہیں. اور جس طرح وہ بلڈنگ گری گل پلازا, مجھے سانہ 9/11 یاد آیا کہ ٹریڈ سینٹر کس طرح اپنے بوجھ سے گر گئے تھے. میں نے وہ لائیو مناظر دیکھے تھے ٹیلی ویژن پر. وہاں 3000 سے زیادہ لوگ مرے تھے. وہ بھی انسانی تاریخ کا ایک عجیب اور ایک اندوہناک واقعہ تھا. اور ایک ایسے ہی تھا پھر بلدیہ ٹاؤن, تو ہم نے سنا دیکھا نہیں تھا کہ 300 لوگ وہاں مرے تھے. جن پہ الزام لگا تھا وہ ثابت بھی نہیں ہوا. بعد میں صاف پتہ چل گیا کہ کیسے ریاست نے کھیل کھیلا تھا. اور جو سندھ حکومت کر رہی ہے, بڑی جرأت کر کے کہنا چاہیے, بڑی ہمت جٹا کر ناصر شاہ نے کہا ہے کہ اس آنے سے سندھ حکومت بڑی ذمت تو نہیں ہے, مگر ان کی ترجمان حافظ نعیم کے بیان پر جو گفتگو کی ہے وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے کہ یہ سندھ حکومت جب سے آئی ہے, جب بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں, سانحات ہوتے ہیں, تو ذمہ داری اٹھانے کے بجائے شرمندگی محسوس کرنے کے ساتھ اس کی تبدیلی کے لیے کام کرنے کی بجائے ماضی کے گڑھے مردے اکھاڑتی ہے کہ جی بھتہ ختم ہو گیا اور فلانے نے یہ کیا تھا, فلانے نے وہ کیا تھا. اس لیے کہ ہم نے جو کیا یہ بھی لیجیٹیمیٹ ہے کہ پہلے بھی لوگ یہی کرتے رہے. بات یہ ہے کہ یہ جو نوجوان کہہ رہا تھا نا کہ ان کے اپنے گھر کی لاشیں نہیں اٹھتی, ان کے یہاں سے لاش اٹھتی ہے تو ماتم پٹتے ہیں, پورے پورے قومی سوگ ہوتے ہیں. آج مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی شرم نہیں آ رہی کہ ایسے ہی نہیں مارے جاتے لوگ سڑکوں پہ اور ہوٹل کے کمروں میں اور پھانسی لٹکتے ہیں. کچھ کیا ہوتا ہے, آہیں ہوتی ہیں اور فریادیں ہوتی ہیں, پکاریں ہوتی ہیں, آسمان جو چیر ڈالتی ہے, تو پھر یہ مناظر
اور یہ اندھوناک واقعات ہوتے ہیں کہ کوئی پھانسی پہ جھولتا ہے, کوئی سڑک پہ مارا جاتا ہے, اور کوئی کہیں مارا جاتا ہے, مگر ان کو شہید جمہوریت قرار دے دیا جاتا ہے. دولت کے انبار بنا لیے ہیں. اگر میں یہاں سے شروع کروں تو مائنڈ مت کیجیے گا کہ جب یہ ملک بن رہا تھا اسی وقت بحث ہو رہی تھی ود ان مسلم سوسائٹی ساؤتھ ایشیا میں کہ ان کا نہ کوئی انتظامی تجربہ ہے, نہ کوئی سیاسی تجربہ ہے, اور نہ کوئی معاشی تجربہ ہے. جس خطے میں یہ ملک بنا, غور سے دیکھیں, خاص کر اس سندھ میں جنہوں نے لالچ اور خود غرضی کا شکار ہو کر قرارداد پاکستان منظور کی کہ یہاں 27% ٹوٹل یہودی رہتے تھے. یہ شہر ہندوؤں نے بنایا تھا, اور پھولو رام سمسنگ کوئی نام تھا جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جنہوں نے بندرگاہ کے کماڑی کے پاس جا کر ایک پوری بستی تاجروں کی ہندوؤں کی بسائی تھی, قزاقوں سے مقابلے کیے تھے اور پوری دنیا میں کاروبار کو لے کر گئے تھے. تو ان ہندوؤں سے جان چھڑانے کے لیے کہ شاید یہ چلے جائیں گے تو سب کچھ ہمارے ہاتھ لگ جائے گا, جب ہاتھ نہیں لگا تو جمہوریت کی آڑ میں یہ شب خون مارا گیا. اور جو سیاست نے کھیل کھیلے, آپ نوٹ کریں نا کہ انتظامی طور پہ بھی ناکام ہو گئے, معاشی طور پہ بھی ناکام ہو گئے, سیاسی طور پہ بھی ناکام ہو گئے. منہ پھاڑے یہ سارے معاملات سر پر کھڑے ہیں. کہ میرے شہر سکھر کا بھی ایک فیملی پرسن اندر تھا جس نے کہا کہ میں کوشش کر رہا ہوں باہر نکلنے کی, اور نکل نہیں سکا. لاشیں بھی شناخت نہیں ہو رہی. 18 سال کی حکومت میں 18 فائر بریگیڈ کی گاڑی نہیں خرید سکے. آخری کچھ گاڑیاں میرے جو مجھے یاد پڑتا ہے تحریک انصاف کی حکومت, وفاقی حکومت نے کچھ گاڑیاں دی تھی. یہ تو سب کھا جاتے ہیں نا, لوٹ لیتے ہیں. کہ پورے اندرون سندھ کے دیہاتوں سے لوگ نکال کر, میٹرک فیل لوگ لا کر پورے شہر پہ قبضہ کیا ہوا ہے, جو صرف پیسے کی زبان سمجھتے ہیں, جنہیں کوئی کام نہیں آتا. اور ان کے ٹرولر اور ان کے رکھیل گماشتے روز یہ بیان کرتے ہیں کہ سندھ تو بڑا ترقی کر رہا ہے, خوشحالی ہے کہ لوگوں کے چہرے کی رونقیں اور سڑکیں اور ہاسپٹل کے حوالے بھی سن لیں کہ گمبٹ میں جو بلا شبہ بڑا ہاسپٹل بنایا ہے, مگر کہاں جنگل میں جا کے بسایا ہے کہ قریب کے شہر کے لوگ, سکھر کے لوگ, جہاں غیر سندھی بھی رہتے ہیں, وہ فائدہ نہ اٹھا جائے کہیں. اندر جیسا ہاسپٹل کراچی میں جس کے لیے پوری دنیا میں چندہ ہوا اور اب تک ہوتا ہے, اس کے بھی کسی یونٹ کا بھی پچھلے دن افتتاح ہو رہا تھا تو بلاول وہاں پہنچے ہوئے تھے, کہہ رہے تھے کہ وہ تاثر اپنی گفتگو میں دے رہے تھے کہ یہ ہاسپٹل بھی انہوں نے ہی بنایا ہے, جبکہ کراچی والوں نے اس میں بڑے پیمانے پہ حصہ ڈالا جو اوورسیز کراچی والے ہیں. مجھے یہاں یہ بھی کہنے دیجئے کہ یہ یورپ امریکہ میں جو کراچی کے لوگ رہتے ہیں یہ بھی کمال بے حس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی خوشامد میں ہی لگے رہتے ہیں. میں بہت سی باتیں نہیں کہوں گا کہ پن پوائنٹ نہیں کروں گا, مگر اپنی جائیدادیں, اپنی دولت اور اپنے اثاثے بچانے کے لیے بولنے کو تیار نہیں ہے. امریکہ میں رہتے ہو یا کینیڈا, آسٹریلیا میں یا یورپ میں, اگر یہاں پر بڑے مظاہرے ہو جاتے, بڑے سیمینار ہو جاتے اور کچھ تنقیدی نشستیں ہو جاتی تو شاید کچھ تبدیلی آ جاتی, اسٹریٹجی بن سکتی تھی. کراچی کو سنبھالنے کے لیے یہاں سے بہت کچھ ہو سکتا تھا, مگر شرم آتی ہے کہ سندھ حکومت کو کیا کہے. ہم پہلے اپنے گریبانوں میں تو جھانکے. کہاں ہے وہ متحدہ پاکستان جو ہر حکومت کا حصہ بن جاتی ہے, جو ہر حکومت میں بیٹھ جاتی ہے اور آپ نے ریکارڈ گفتگو میں کہ ہم تو مجبور ہیں ان کے ہاتھوں. اور بھائی شرم کرو, بھاگ جاؤ نا, چھوڑ دو نا. لاکھوں لوگ نکل گئے ہیں, تم بھی چھوڑ دو نا. تم تو چلے جاتے ہو پھر زبردستی تلے ڈال کے واپس جاتے ہو. وہ تمہیں نکال دیتے ہیں اور پھر اس شرط پہ بلاتے ہیں کہ خاموش بیٹھے رہو گے. تم ان کے تلے ڈالتے رہتے ہو 2 3 سال, اس کے بعد پھر منظر پر آتے ہو اور پھر ان کے لیے کام کرتے ہو.
کوئی ایک دکھ ہو تو بیان کرے, کوئی ایک تکلیف ہو تو اظہار کیا جائے کہ ہر قدم پر. تو اس ویڈیو کو یہ جو نوجوان تھا اس نے پورے شہر کو 2 منٹ میں 1.5 منٹ میں سمپ کر دیا کہ کوئی سڑک نہیں چھوڑی, کوئی ادارہ نہیں چھوڑا, یہاں تک کہ کراچی یونیورسٹی کی زمینوں پہ بھی قبضے کر رہے ہیں. آج ہی کی خبر تھی کہ اداروں سے درخواست کی جا رہی ہے کہ خدا کے لیے زمین کو بچا لو. اتنے سادہ ہے کہ اسی میر کے لونڈے سے دوا لیں گے جس نے یہ ساری تکلیف دی ہے کہ 67% کراچی پہ تو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اب سندھ حکومت کو کھانے کے لیے 33% تو انہیں بھی دینا ہے نا. وہ قبضے نہیں کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ کہ سب کو پتا ہے کہ ریاست ختم ہو رہی ہے, جتنا لوٹ سکتے وہ لوٹ لو. سب کو معلوم ہے کہ ہر ادارے سے پیسہ جمع ہو کر پہلے کہاں جاتا ہے اور کس کس کو جاتا ہے. 4 دن کے بعد سب بھول جائیں گے, پھر کسی نئی آگ کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے. آپ نوٹ کریں کہ شادیاں 70 لاکھ کے لہنگے پہنے جا رہے ہیں, 20 لاکھ کے پرس ہاتھوں میں لیے ہوئے, اور ساس جو ہے دلہن سے زیادہ اپنی شہرت اور تشہیر کر رہی ہے. اور پھر وہ ٹرولر ان کے, وہ منصور علی خان جیسے, میں کیا کہوں, جو لفظ کہنا چاہتا ہوں, شرم آتی ہے بولتے ہوئے کیمرے کے سامنے کہ جی خواتین کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. بے شرم آدمی, لعنت ہے تیری شکل پر. یہ عام خواتین ہے, سرجریاں کروا کے آتی ہیں. وہ مقابلے پر جو وزیر ہے, چیف منسٹر کی جو وزیر ہے, وہ جو ڈھولک مراسلوں کی طرح بجا رہی تھی, وہ دبئی جا کر انہوں نے بھی اپنے چہرے بدل لیے ہیں اور 50 سال کی عمر میں 20 سال کی لگنے کی دور میں شامل ہو گئی ہے. مجھے تو بلکہ شبہ ہے کہ کوئی بتا رہا تھا کہ اپنا کے جو نئے پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر بابر راؤ, ان کا دبئی میں بھی آفس ہے, پلاسٹک سرجن ہے. تو شاید انہوں نے اسی لیے دفتر وہاں کھولا ہے کہ وہاں سے کسٹمر بہت آ رہے ہیں, کہ دولت لوٹے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں, تو کچھ حصہ پاکستانیوں کو بھی مل جائے, کسی نام پر بھی مل جائے. آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی ایسا ملک جہاں پر لوگ 50% سے زیادہ بھوک سے مرتے ہو, وہاں کے حکمرانوں کی شادیاں دیکھیے ون ڈش کے نام پر, جہاں پر چھاپے پڑتے ہو, گلوکاروں کو بھگایا جاتا ہو, اٹھایا جاتا ہو. وہاں پر میوزک چل رہے تھے, گانے ہو رہے تھے, اور فیلڈ مارشل ٹہل کر انٹرویو دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی میری تعریف کا مطلب پاکستان کی تعریف ہے, اور سب کچھ بدلنے جا رہا ہے. کبھی نوٹ کیا ایوب خان سے لے کر مشرف تک, اور مشرف سے لے کے ہر دور کا آرمی چیف یہی باتیں کرتا ہے, اور لوگ اس پر تالیاں بجاتے ہیں, جھومتے ہیں. اور کتنا گرو گے گڑھے میں, خود سوچو کب تک گرو گے, کتنا گرو گے. اب تو یہاں تک آ گئے اور سانس بند ہونے جا رہی ہے تمہاری, مگر تم نے سمجھ کے نہیں دینا. تم نے دعاؤں کے لیے مزاروں پہ چلے جانا ہے. یورپ امریکہ میں کوئی مزار نہیں ہے, کوئی ایک مزار نہیں ہے. کہیں دھاگے درختوں پہ نہیں بنے ہوئے ہیں, کہیں پر رات دن صبح شام دعائیں نہیں ہو رہی ہیں. کہ اس نے دعا کے ساتھ بتایا ہے کہ پہلے اپنے حصے کا کام کر کے آؤ, پھر مجھ سے دعا مانگو, اور اگر مجھ سے مانگ کر بھی تمہاری دعا پوری نہ ہو تو یقین مان لو کہ تم سے کہیں غلطی ہوئی ہے, تمہارے کام میں کوئی کمی رہ گئی ہے. جاؤ پہلے اپنا کام درست کر کے آؤ, پھر دعا مانگو. اور میں بلا شبہ نہایت مہربان, شفیق اور کرم کرنے والا ہوں. بے شک آپ اندازہ لگائیں, کہتے ہیں کہ جی دہشت گردی سے تم نمٹ رہے ہیں. فیلڈ مارشل فرماتے ہیں خاران میں جنہوں نے بینک لوٹا, دہشت گردوں نے, جنہیں دہشت گرد بتاتے ہیں, وہ باغی تھے. بتایا جاتا ہے کہ 60 سے 65 سیکیورٹی کے اہلکار مار کے گئے وہ, اور ساتھ میں پورا بینک بھی لوٹ کے لے کے چلے گئے. اور یہ کہتے ہیں ہم لوٹ لیں گے. ان کا وزیر داخلہ کہتا ہے ایک SHO کی مار ہے, اور وہ کہتا ہے فیلڈ مارشل کے ہم نبٹ لیں گے, اور وہ 70 سیکیورٹی اہلکار مار کے چلے جاتے ہیں. جگہ جگہ پر یہ درج ہے, واٹس ایپ گروپوں میں, ایک جگہ نہیں 100 جگہ پر, کہ وہ کم از کم
60 से 70 लोग सिक्योरिटी एहलकार मार के गए, मगर छुपा लेते हैं क्योंकि इनके घर के बच्चे नहीं है ना, कि ये तो अगर आप किसी फौजी से शादी भी करते हैं तो उसे सिविल, अपनी बेटी की जिससे शादी करते हैं उसे सिविल इदारों में लेकर चले आते हैं कि खुदा ना खास्ता ये ना मर जाए, क्योंकि अपने घर में शहीद नहीं देख रहे हैं, शहीद तो एक गरीब के घर में देखना है इन्होंने। ये तो सब गाजी है क्योंकि इन्होंने तो मुंतकिल हो जाना है। पूरा कराची शहर खा गए, ये लूट कर खा गए, टैक्स के नाम पर भी खा गए और हर एतबार से खा गए, मगर दिया क्या कि रोज आए दिन, मुझे तो कल वो भी बड़ा याद आता रहा, वो हराम ज्यादा, सॉरी माई लैंग्वेज, वो जस्टिस, चीफ जस्टिस गुलदार, कि जिसने पूरा एक प्लाजा गैर कानूनी बनाकर गिरा दिया, जिसमें रहने वालों ने अपनी जमा पूंजी लगाई थी अपार्टमेंट खरीद कर, उनमें से कई लोग मर गए सदमे से, मगर किसी इदारे को कोई सजा नहीं मिली, किसी एहलकार को कटहरे में नहीं लेकर आए, गरीबों को मार डाला, उनकी जायदादें छीन ली, और रोज ऐसे प्लाजे बनते हैं। इसी प्लाजे के जलने के बाद, गुल प्लाजा के जलने के बाद बताया जाता है कि सेफ्टी मेजरमेंट जो है उनकी इतनी वायलेशन है, इतनी वायलेशन है। याद है कल ही मैंने बताया था कि कोई बिल्डिंग उसके कोड के मुताबिक नहीं बनती, कि मेरा कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में एक दोस्त बता रहे थे, मैंने कल भी जिक्र किया था, कि कोई काम भी करवाना हो, झूठा सच्चा जो भी, पैसे रखो काम करवा लो, कि वो तो आए आबिद, जैसे महबूब गजनवी आता था ना सोमनाथ का मंदिर लूटने और दूसरे मंदिर लूटने। कल मैं कहीं सुन रहा था, परसों 2-3 दिन पहले, मुझे याद नहीं है, कि ये गलत है कि वो सिर्फ लूटने आता था। उसने कहा हुकूमत बनाई थी, बता दे, सिर्फ पंजाब के कुछ हिस्से में हुकूमत बनाई थी, बाकी जो वो लूट के भाग आया करता था, जिस रास्ते से आता था वहां थोड़ी देर कब्जा रखा था बस। तो ये सारे लुटेरे हैं, उसी के पैरोकार हैं, उसी को प्रमोट करते हैं। मैं तो सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि जब तक आप नहीं जागेंगे तो ये नौजवान जो कह रहा था ना कि एक एक करके मरते रहोगे, कि आज मेरा नंबर है, कल आपका नंबर है, परसों आपके भाई का नंबर है, फिर सामने वाले। खबरें बहुत सी हैं, मगर किसी बात पे तबसरे को दिल नहीं चाहता। सिर्फ इसी मौजू को सोच सोच के दिमाग की रगें फटती जाती हैं कि कैसा मुल्क है कि ना कोई बाहर निकलने का, इतनी बड़ी बिल्डिंग में रास्ता था, 26 दरवाजों में से 24 बंद थे, कोई फायर एग्जिट नहीं था, कोई प्रिकॉशंस नहीं थे, और पूरी इमारत जल के राख हो गई, आग नहीं बुझा सके। यकीन नहीं आता कि आज के सिविलाइज्ड वर्ल्ड में भी यह मुमकिन है कि ऐसा भी कोई कानून की धज्जियां उड़ा सकता है, कोई ऐसे भी इंतजामिया के मामलात को चला सकता है। जितना इस पर रोइए, सर धुनिए, जो भी कीजिए, कुछ कम ही लगता है मुझे। बस एक बात जहन में रखें कि आपका मीडिया अगर दुरुस्त नहीं है, एक तो चले मान लेते हैं कि भाई जो पॉलिसी इश्यूज है, जो फौज के मामलात हैं, उसमें समझ में आता है कि जी सीज किया हुआ है, बहुत सी बातें। क्या उन्होंने ये भी कहा है कि तुमने पीपल्स पार्टी के बारे में नहीं बोलना, मुस्लिम लीग नून के बारे में शादियों पे अरबों रुपए खर्च करें तो तुमने नहीं बोलना? वो दिखाए ना मीडिया। अगर इतना न्यूट्रल मीडिया भी उस मुल्क में कहलाता है ना, बहुत सा बड़ा इनकलाबी मीडिया, कि वो रहीम कादरी जो समझी है मरियम का, नंगी गालियां दे रहा है वीडियो में, किस मौजू पे दे रहा है वो भी सुन ले। मगर ये हुक्मरान है आपके मुल्क के। बस मैं आज इजाजत चाहूंगा, इससे ज्यादा मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। इंशाल्लाह कल आपसे दूसरे वीडियो में गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफिज।